ایک منتخب اور آئینی وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں، جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جس شخص کی یہاں بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب، نہ وہ آئینی وزیر اعظم ہیں، نہ وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، بلکہ ایک ایسے شخص ہیں جو نواز شریف ڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آج وزیر اعظم کی کرسی پہ قابض ہے. اس کو قابض کہیں گے، اس کو سلیکٹڈ کہیں گے، لیکن آپ اس کو نہ آئینی وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، نہ منتخب وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں. نہ منتخب، نہ آئینی، اور نواز شریف صاحب کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں. چلیں یہ تو بات سو رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان تو ہے نا، تمام ادارے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ملک ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے، کسی کو اچھا لگے نہ لگے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اس مسئلے کو چھوڑ دیں، اب یہ ختم ہو گیا ایشو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے کہا کہ اس مسئلے کو چھوڑ دیں، میں اس پہ بالکل بات کروں گا. ہمارا یہ پیدا کردہ مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو پکڑا ہے، نہ ہم نے پیدا کیا ہے اس کو، نہ آپ ہم سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں. ہمارے چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ اچھا، ہم نے اس کو بالکل پکڑا بھی نہیں ہوا. بات یہ ہے جی کہ جو بات کی ہے علی نے، دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ نے کل کی پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ تھا وہاں، کسی خاتون کا یا جس طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کسی کا نام نہیں لیا. یہ ایک تاثر ہے اور یہ موجود ہے، ایسے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ کئی فیصلے جو ہیں وہ جادو ٹونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ کسی کا نام نہ لیا گیا ہے، اور میں بالکل آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ کسی کے گھر پہ ہم نہ بات کریں گے اور نہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ مختلف تقرریاں اگر میں جاؤں گا ماضی میں تو اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ پنجاب کا چیف منسٹر لگ رہا ہے، ابھی ریسنٹ مثال جو ہے وہ آزاد کشمیر کے چیف منسٹر کی ہے، وہ کہاں سے نکل آئے، کیا اس کی یعنی کون کون سے وہاں پہ لوگ تھے، کیا تھا. کوئی نہیں ہوتا نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. آپ نے کہا یہ امپریشن ہے، اور اس کے بعد تاثر کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. جو انہوں نے کہا کہ گھٹیا گفتگو اور معیار سے گری، جو آپ کے اس کے بعد ایک طوفان برپا ہوا اور جو حکومتی لوگوں نے جو باتیں کی اس میں اس کا بھی جواب یہ کہ کہتے ہیں ٹیٹ فار ٹیٹ ہوگا، کوئی لیول تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زبردستی آپ اس کو لنک کر رہے ہیں، ادھر انہوں نے لنک نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے جی کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا ابھی انہوں نے دوسری دفعہ نام لے کے کہا کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہت غلط بات تھی. انہوں نے کوئی بات نہیں کی. سنیں انہوں نے وہ بات کی ہے، مثال دی ہے انہوں نے اور کوٹ کیا ہے جو سابقہ جج جو آج اگر موجود ہوتے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے. شوکت صدیقی صاحب نے اپنی پٹیشن میں، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، بالکل صحیح، انہوں نے ریپروڈیوس کیا، میڈیا پہ چلتی رہی ہے، وہ سارے جو باتیں انہوں نے پٹیشن میں لکھی ہیں وہ انہوں نے دہرائی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب آج یہ جو صورتحال جس کی آپ رفعت چوہدری صاحب جو بات کر رہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ اس کو چھوڑیں، یہ سچویشن نہیں آنی چاہیے. دیکھیں یہ اہم ترین تقرری ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی 6 منٹ سی ڈی اے لگانا ہے، دل کیا لگا دیا، اگلے دن ہٹا دیا، سمری آئی نہیں واپس چلی گئی پھر منگوا لی. اہم ترین سینسٹیو تقرری ہیں یہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، آج آپ کے جو افغانستان میں جو چیز ہوئی اور آپ کے بارڈر کے اوپر جو چیزیں ہیں، انڈیا کے ساتھ جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں، کیا آپ متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ٹاک شوز کی زینت بنے؟ اور فواد چوہدری صاحب نے جو بات کی ہے نہیں بننی چاہیے، یہ تو بالکل نہیں بننی چاہیے، لیکن انہوں نے بات ہی ختم کر دی ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بھائی ایک پروسیجرل لیپس تھا، طریقہ کار شاید ان کو اس پہ اعتراض تھا، وہ درست ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیں مسئلہ حل اس وقت ہوگا جب یہ تقرریاں ہوں گی. ہو گئی ہیں نا، 6 اکتوبر سے ہوئی ہے تقرری. تو فواد چوہدری صاحب کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا نا، سارے نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا فواد چوہدری صاحب کی پریس کانفرنس سے یا ان کے الفاظ سے معاملات اس طرح حل نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. کر آپ کچھ بھی نہیں رہے. پریس کانفرنس آپ روز کر دیتے ہیں جناب کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سارے ایک ہی پیج پہ ہیں لیکن کتاب اپنی اپنی ہے. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، پیج ایک کتاب کا ہوتا ہے، کتاب اپنی اپنی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو فواد چوہدری صاحب کی بات تو چھوڑیں، وہ ریلیونٹ ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، انہوں نے وہی کہنا ہے جو ظاہر ہے انہیں کہا جاتا ہے یا انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں نہ ہم اس معاملے کو ہم نے کوئی چھالا، نہ ہم نے اس کو کوئی طول دیا، نہ ہم نے اس اوپر کوئی غیر ضروری گفتگو کی، کرنی چاہیے نہیں، کیونکہ اس کی اداروں سے بھی یہ چیز ریلیٹڈ ہے اور ملک سے بھی یہ چیز ریلیٹڈ ہے، الفاظ کا سسٹم سے بھی ریلیٹڈ ہے. اور آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروسیجرل پرابلم تھی. دیکھیں پروسیجرل پرابلم کیا، جو لوگ جی ایچ کو بیٹھے ہیں انہیں پروسیجر نہیں پتا. کیا یہ کوئی نئی پوسٹ کریٹ ہوئی ہے جس میں پہلی دفعہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے؟ سن لیں نا، یا جو آفس میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں پروسیجر نہیں پتا.